اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، قرآن مجید فرقان حمید جو کلام ربانی ہے، کلام الہی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں، ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ وہ کلام ہے جو انسانیت کے لیے آخری اور کامل ہدایت نامہ ہے، یعنی نہ اس میں کوئی تحریف ہے، نہ تبدیلی ہے، نہ کوئی تضاد ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اس کی جو سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، کسی مخلوق کا کلام نہیں، اس پاک پروردگار عالم کا کلام ہے۔ جناب، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے، اس میں سب سے بڑا جو معجزہ تھا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب، اس میں جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا کہ اس میں آج تک خاص طور پر اگر یہ بات کی جائے تو اللہ کا چیلنج جو ہے وہ آج بھی قائم ہے کہ اگر کوئی شخص اس جیسی ایک آیت بھی اگر ہمت ہے تو ایک آیت بھی سامنے لے آئے کہ اگر تم سچے ہو، اور ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج ہم عظمت قرآن پر بات کریں گے، اور یہ ہے قرآن کی عظمت، جس تعلق سے میں ابھی آپ کے سامنے بات پیش کر رہی تھی۔ عظمت قرآن ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا عنوان ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں رچ بس جانا چاہیے، جو بہترین ہدایت ہے۔ اور آج اس عنوان پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کے لیے مہمان شخصیات تشریف فرما ہیں، بلا شبہ آپ کی میری پسندیدہ اسکالر ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ رونق افروز ہیں، مل کر اسلامی طرز پر ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میری پہچان میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ جو شخصیت رونق افروز ہیں، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، جب بھی آتی ہیں بہت جم کر کلام فرماتی ہیں، صدف فاطمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، مزاج بخیر ہیں؟ الحمدللہ۔ ویلکم کرتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ آپ عظمت قرآن آج کا ہمارا عنوان ہے۔ قرآن کریم کی جو اہمیت ہے، اس کی جو عظمت ہے، آپ کیسے بیان کریں گے؟ اس پر روشنی ڈالیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کتاب مبین، حبل اللہ، عروۃ الوثقی، فرقان اسے کہا گیا۔ یہ قرآن مجید میں ہی مختلف الفاظ ہیں جو اس اللہ کے کلام، اس اللہ کی کتاب کے لیے کہے گئے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ صحیح۔ اب یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے، تو اس کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اس لیے یہ رات فضیلت والی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ کیا اب وہ شب قدر، وہ جس میں ایک لمحے کو، اللہ کے لیے تو دیر نہیں لگتی کسی کتاب کو اتارنے میں، بے شک، تو وہ جس رات کو، جس لمحے میں آسمان دنیا پر اترا، اس نے اس رات کو اتنا عزتوں والا، فضیلتوں والا بنا دیا۔ واہ، وہ رات جس مہینے میں آئی، وہ مہینہ رمضان المبارک ہو گیا، کیا بات ہے، جس میں لمحہ لمحہ اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو آپ غور کریں، قرآن نے رات کو، اس رات کو لیلۃ القدر بنایا، اس مہینے کو رمضان کا مہینہ بنا دیا، اور اللہ رب العزت نے دونوں کا وجوہات بتائیں۔ پھر ابھی جس آیت مبارکہ سے آپ نے بھی شروع کیا کہ ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے، جو قریب کی چیز ہوتی ہے نا، اس کے لیے ہاذا کا لفظ آتا ہے، ہاذا اور ہاذہ، یہ چیز مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذہ۔
اسی طرح جو دور چیز ہو وہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ذالکا. کتاب تو ہمارے ہاتھ میں ہے قرآن مجید کی, آپ نے اٹھایا بھی ہے, اسے سینے سے بھی لگاتے ہیں, اسے چومتے بھی ہیں, مگر کتاب کیا کہہ رہی ہے؟ ذالکل کتاب. یہ تو ہاذا ہونی چاہیے تھی, ہاذل کتاب لا ریب فیہ. نہیں, ذالکل کتاب ہے تو تمہارے ہاتھوں میں, مگر اس کی عظمت, اس کا بود رتبی ہے, اس کا رتبہ بلند ہے, عظمتوں والی کتاب ہے, یہ شان والی کتاب ہے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو ذالک کا لفظ استعمال ہوا جو اس کی عظمتوں پر گواہی دے رہا ہے, اور آغاز میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد یہ کتاب اعلان کر رہی ہے اللہ کا کلام. پھر آپ دیکھیں تو عظمتوں سے آگہی انہی کو ہوتی ہے جو قریب جاتے ہیں. کیا بات ہے. دور سے آپ کسی نہ بندے کا پتہ چلتا ہے نہ کسی کا, وہ فلاں بندہ ایک ہی جیسے نقش ہے, صحیح ہے, دور سے کتاب پڑھی ہے نہیں پتہ چلتا. تو اس لیے علماء نے اس کے حقوق بیان کیے, کیونکہ قرآن مجید کا حق ہے, وہ حق ادا کرو تو تمہیں احساس ہو اس کتاب کی معرفت, اس کتاب کا جو راز ہے وہ تب. اب آپ آغاز میں ہی دیکھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تقوی کا لباس تو پہنو, پہلے اللہ اکبر, پہلے تزکیہ تو کرو اپنا, پہلے اللہ سے محبت تو کرو, پھر آؤ, پھر یہ کتاب اپنی معرفت کے دروازے کھولے گی, پھر ہدایت ملے گی, پھر نور ملے گا, پھر روشنی ملے گی, پھر ضیاء ملے گی. آپ بھی غور کریں تو گھر میں کوئی آ جائے, بیل ہوتی ہے تو پہلے پوچھا جاتا ہے کہ کون ہے, صحیح, اور اگر کوئی اپنا ہو تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا جاتا ہے عزت سے, اس کے لیے چائے پیش کی جاتی ہے. یعنی ہم اپنے گھر کے دروازے بھی کسی غیر کے لیے نہیں کھولتے. تو یہ کتاب مبین, کتاب الہی ہے, اس کے بھی داخل ہونے کے لیے, اس سے لینے کے لیے فیض, کچھ چیزوں کی ضرورت ہے, کچھ اس کے تقاضے ہیں, ان کو نبھا کر آؤ. تو اس کتاب سے یہ وہ خیر کا سرچشمہ ہے کہ کوئی اگر کہتا ہے کہ اسے جن بھوت بگانے ہیں, کوئی اس سے دنیا کی عزت کمانی ہے, ملے گی اسے. مگر کوئی آتا ہے جہاں بانی کے لیے, دنیا پر حکمرانی کے لیے, اسے وہ بھی ملتا ہے. اور کوئی آتا ہے عرش الہی کے قریب جانے کے لیے, رب کا قرب پانے, اسے وہ بھی ملتا ہے. جو بھی غوطہ خور اس سمندر میں, قرآن کے سمندر میں غوطہ لگائے گا, ہر ایک کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ آئے گا. بے شک تری تو آئے گی نا, تر تو ہو جاؤ گے, کوئی محروم نہیں رہتا. تو علماء نے اس کا جو تقاضے بتائے ہیں, حقوق بتائے ہیں, محبت پہلا تعلق قرآن سے, یہ اللہ کا کلام ہے, حضور کے ذریعے ملا ہے. پھر اس کا اگلا جو حق آتا ہے, اس کی تلاوت کرو. اس کا اگلا حق آتا ہے, اس پہ غور و فکر کرو, سمجھو اس کو. اس کو سمجھو گے نہیں تو تمہیں کیسے پتا چلے گا احکامات کیا ہیں. پھر اس پر عمل کرو, پھر اس سے دوسروں تک پہنچو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی تفکر, تدبر سب سے زیادہ ضروری ہے اس کتاب الہی اور کتاب مبین کے تعلق سے. اور جب تفکر کی بات ہوئی, تدبر کی بات ہوئی, یعنی سمجھنے کی بات ہوئی, آپ کی جانب آؤں گی. صدف, یہ بتائیے گا کہ قرآن کو جس طرح سے پڑھنے کے لیے, پھر سمجھنا, اور اس کتاب الہی کے جو احکامات ہیں, بالخصوص احکامات پر عمل کرنے کے, اس پر غور و فکر کرنے, اور اس سے ہدایت جو ملے گی, کیا برکات ہیں, اس تعلق سے کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ, قرآن پاک اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے جو انسانیت کے لیے روشنی ہے, رحمت ہے اور ہدایت ہے. قرآن پاک انسان کو صرف نیکیاں ہی نہیں دیتی بلکہ ہماری زندگیاں بدل دیتی ہے. اور قرآن پاک پڑھنے سے, سمجھنے سے اور اس پر عمل کرنا مومن کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. بے شک. قرآن پاک میں جیسے اللہ پاک نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خیر و برکت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا عظیم اجر ہے. جو قرآن پاک پڑھتا ہے اسے جو اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھتا ہے, اسے حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ ہم اندازہ اگر لگائیں کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ہیں, تو ایک آیت میں کتنے حرف ہیں, اور ایک صفحے میں کتنی آیات ہیں, اور ایک پارے میں کتنی صفحات ہیں. تو اس طرح سے کتنی نیکیاں ہمیں مل جائیں گی. اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے وہ اللہ, اس کا شمار اللہ کے خاص بندوں میں ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ کا قرب ملنا اور شمار اللہ کے بندوں میں, اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار ہونا. اور مزید
فرمایا کہ قرآن پاک پڑھنے والا قرآن جو ہے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا. یعنی جو انسان آج، جو مسلمان آج قرآن سے دوستی رکھتا ہے اور وہ قیامت کے دن جو ہے، قیامت کے روز قرآن پاک اس کو ڈھال بن کر بچائے گا اور قیامت کے روز وہ دوستی نبھائے گا. تو یہ قرآن جو ہے وہ سفارش بنے گا. مزید ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن جو ہے وہ اپنے بندے کے لیے سفارش ہے. اب یہ قرآن پڑھنے کی برکات ہیں. اب قرآن کو سمجھنے کی، اب قرآن صرف تلاوت کی کتاب نہیں بلکہ یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت اور روشنی ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے. اور قرآن پاک سے نازل کیا جاتا ہے مومنوں کی شفا کے لیے، مومنوں کے لیے رحمت ہے. یہ مفہوم ہے قرآنی آیات کا. تو بیسیکلی قرآن کو سمجھنے جو ہے وہ ہماری زندگیاں سنوار دیتا ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. اور اسی طرح عمل کرنے کی بھی جو ہے، اگر ہم عمل کریں جو قرآنی تعلیمات ہیں، اگر ہم پڑھیں، تلاوت کریں، سمجھیں اور اس کو عمل کریں تو اس کی بھی بہت ساری برکات ہیں. جس گھر میں قرآن پاک ہوتا ہے اور جس گھر میں یہ کتاب آتی ہے اس گھر میں خیر خواہی آتی ہے، اور جس کے دل میں اتر جاتا ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اس گھر میں خیر خواہی آتی ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اللہ کا کرم اور فضل ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور تمام دلی نیک جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ قرآن پاک کی برکات ہیں کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا. اور یہی نہیں، اگر ہم صحابہ کا طرز عمل دیکھیں تو صحابہ بھی سب سے پہلے وہ عمل وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی تلاوت بعد میں پہلے ہم بن کر دکھاتے ہیں، یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، تو وہ پریکٹس کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک آیت میں 8 سال گزار دیے کہ پہلے اس پر عمل کر دیا جائے، پہلے اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہو جائے. تو اتنا مطلب کہ وہ جڑے ہوئے تھے قرآن پاک سے اور اتنا جو ہے پریکٹیکل امپلیمنٹیشن پر زور دیا ہے کہ ہمیں عمل کرنا ہے. بے شک. تو قرآن پاک کی جو ہے بہت ساری فضیلتیں ہیں، برکات ہیں. اللہ پاک ہمیں اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. یعنی سب سے جس طرح ہم بات کریں نا تلاوت کلام ربانی، پھر اس کو سمجھنا، اس کو، کیونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے، عربی زبان بہت جامع اور مفصل اور فصیح و بلیغ زبان ہے. اس کو سمجھنا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر جب وہ ہماری سمجھ میں آ جائے اپنے عقل کے مطابق اس کے احکامات کی پیروی کرنا. مزید اس پر کلام کریں گے. حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. عظمت قرآن، اس کے تعلق سے کلام کیا جا رہا ہے، اور قرآن کی عظمت کے تعلق سے کیا کہیں جناب. ہم جب بات کرتے ہیں نا اور اس کلام ربانی کی تلاوت کرتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، آپ سوچئے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے. اگر اس کلام الہی کو کسی پہاڑ پر وہ پروردگار عالم نازل فرما دیتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اکبر. اس پر کلام کے لیے ہمارے ساتھ جو معزز مہمان شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ، صدف فاطمہ بھی تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ام الکتاب اس کلام الہی، کلام ربانی کو کہا جاتا ہے. قرآن جو ہے ام الکتاب ہے. تمام علوم کے جو سرچشمے ہیں وہ یہیں سے نکلتے ہیں. کیا کہیں گی اس حوالے سے آپ؟ شکریہ زینب. ابھی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ آپ نے جیسے آغاز کیا کہ پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا، اللہ اکبر، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو اب آپ تصور کریں کہ اس کلام الہی کو اٹھایا تو کس نے؟ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بے شک کہ وہ اللہ کا جلال جو ان آیات میں تھا، جمال مصطفیٰ میں ایسا اس کو کر دیا، رحمتوں سے بھر دیا کہ اب ہم قرآن کو اٹھاتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. تو قلب مصطفیٰ کی یہ برکات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جمال بنا کر، اسے رحمت بنا کر ہم تک پہنچا دیا. سبحان اللہ. آپ نے اسے کہا ام الکتاب. یہ کتاب علوم کا سرچشمہ. سرچشمہ کسی کہتے ہیں؟ وہ مصدر، وہ منبع جہاں سے علوم پھوٹتے ہیں. اسے ام الکتاب کیوں کہتے ہیں؟ ام کہتے ہیں ماں کو، اصل کو، بنیاد کو، کہ علوم سارے کہاں سے نکل رہے ہیں. تو یہ کتاب، یہ کلام الہی جو مکمل ہے، جو اصلی ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو پریکٹیکیبل ہے،
اور کوئی ایسی چیز نہیں جو اس میں نہ ہو، بے شک۔ ہر قسم کی کمی سے محفوظ، ہر قسم کی تعریف سے محفوظ، کیونکہ اللہ نے بتا دیا کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اپنے ذمہ رکھا ہے۔ تو یہ کتاب محفوظ ہے، اصلی کتاب ہے، واقعی اور حقیقی کتاب ہے، اس کی انٹیگریٹی میں، اس کے پریکٹیکل ہونے میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، یہ اتھینٹک بے ہے۔ شک بے شک۔ تو جب کوئی کتاب اس معیارات پر پورا اترتی ہے، جب ہم سابقہ آسمانی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان میں سے کسی معیار پر پوری نہیں اترتی، جس پر قرآن اپنے رتبے کے لحاظ سے، اپنی عظمتوں کے لحاظ سے، کہ آج سے 1400 سال پہلے کا بھی نسخہ اٹھا لو، آج کا بھی اٹھا لو، بے شک۔ ملا لو، کوئی کمی نہیں، کوئی لفظ کا فرق نہیں، کچھ بے شک۔ ہر طرح کی تعریف سے پاک ہے۔ اور یہ کتاب خود ہی اعلان کری ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک اور تر چیز ایسی نہیں جو اس میں موجود نہ ہو۔ بے شک بے تو شک۔ تمام علوم کا یہ سرچشمہ ہے، بے شک۔ یہ ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، بے شک۔ اور یہ ایسا سرب فلک پہاڑ ہے، بلند ہے، کہ جس کی چوٹیوں تک پہنچنا ممکن نہیں ہے، بے ہے۔ شک۔ جو اس میں قریب جاتا ہے، کوئی تصدیق کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، تو ہر ایک کو گور ملتے ہیں۔ بے شک۔ پھر آپ دیکھیں تو سائنسی علوم، ان کی بھی فہرست علماء نے بیان کی ہے کہ وہ سارے علوم اسی سے نکلے ہیں۔ علم فلکیات سے متعلق جو علوم ہے وہ بھی اسی سے پتہ چلتے ہیں۔ باٹنی، زوالوجی، اس کی بنیادیں وہیں سے ملتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کے آج سائنس تصدیق کر رہی ہے، جی جی۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتا دیا۔ پھر آپ دینی علوم کی طرف آئیں، معاشرتی علوم کی طرف آئیں، سارے کے سارے اس میں ملتے ہیں۔ ہمارا پورا نظام ملتا ہے، وہ سیاسی، سماجی، اخلاقی، معاشی، اکنامکس سے متعلق اس کے بنیادی اصول دے دیے گئے ہیں۔ پھر کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں، ایک مجتہد ہوتا ہے نا، وہ جب قرآن کو پڑھتا ہے نا تو ایک ایک آیت سے کئی مسائل کے حل نکالتا ہے، صحیح بات ہے۔ وہ بیان کرتا ہے۔ تو مجتہد کے بعد علماء آتے ہیں، علماء جب لیتے ہیں ان آیات کو تو ان مسائل کو جنہیں مجتہد نے نکالا ہوتا ہے ان کو سمجھتے ہیں، ان پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھے تو عوام میں جو اہل دل لوگ ہیں، جی۔ جو صوفیاء ہیں، وہ جب غوطہ لگاتے ہیں، وہ جب قریب جاتے ہیں تو معرفت الہیہ تک جا پہنچتے ہیں، اللہ اکبر۔ صفائے قلب و باطن حاصل کرتے ہیں، کیا کہنا۔ نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں۔ جب گناہگار قریب چلے جاتے ہیں تو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، وہ آنسو بہاتے ہیں ندامت کے ساتھ، ان کے دل خشیت سے بھر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو عام عوام ہے وہ بھی غور و فکر جب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں اس کی برکات عطا فرماتا ہے۔ سبحان تو اللہ، ہر ایک کے لیے علم الکلام والے جاتے ہیں تو عبارت آرائی سیکھتے ہیں، صحیح۔ عربی زبان والے، قواعد والے وہ جاتے ہیں تو صرف و نحو کے طریقے انہیں وہاں سے ملتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ گویا جس علم کو بھی آپ لیتے ہیں تو اس علوم کا، ان علوم کا سرچشمہ، منبع اور مصدر قرآن مجید ہے۔ سبحان یہ قرآن مجید، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رتل ورتفع، واہ۔ پڑھتا جا چڑھتا جا۔ کیا بات ہے۔ قرآن پاک کو پڑھتے جاؤ اور بلندیوں کا سفر طے کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو نافع کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا گورنر بنایا، تو انہیں کہیں اور ملا تو نافع سے پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیسے مکہ پاک میں کس کو چھوڑ آئے ہو امیر بنا کے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ابن ابزی کو چھوڑا ہے۔ اچھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چونکہ یہ ایک دوسرے سے واقف ہوتے تھے عرب سے، وہاں سے، تو کہتے ہیں وہ غلام، اس کو تم نے مکہ کا امیر بنا دیا۔ تو نافع عرض کرتے ہیں کہ یا امیر المومنین، وہ قرآن کا علوم کا ماہر ہے، قرآن کا قاری ہے اور کتاب پر اسے عبور حاصل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سبحان اللہ، اسے اللہ کی کتاب نے بلند رتبہ عطا کر دیا۔ تو کتاب اللہ وہ ہے کہ جو پڑھتا ہے، وہ غلام تھا اور اسے مکہ کی گورنری مل گئی، عمارت مل گئی، بادشاہی مل گئی، تو جو بھی اس کے قریب جاتا ہے، اسے پڑھتا ہے، اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی برکات اس پر کھول دیتی ہے۔ کیا بات ہے۔
ایک بس یہ ہے کہ اس کی طرف پلٹ کر تو آئیں، اس کو کھولیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ وہ رب کائنات ہم سے کیا کہہ رہا ہے، وہ رب کائنات ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اس کلام الہی سے جڑنے کی دیر ہے، پھر آپ کو کیا کیا خزینے عطا ہوں گے اس ذات باری تعالیٰ کی جانب سے، ہم خود دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ اچھا صدف یہ بتائیے گا، اب یہ جو کلام الہی ہے، قرآن مجید، فرقان حمید، دیگر جو تمام آسمانی کتب ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے، مصدق ہے، کیا کہیں گی اس پر روشنی ڈالیے گا آپ ذرا؟ جی بالکل، قرآن پاک جو ہے آخری کتاب ہے جو کہ پچھلی تمام الہامی اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور تکمیل کرتی ہے۔ قرآن پاک صرف ایک نئی کتاب نہیں بلکہ یہ سچائی کے ساتھ نازل ہوئی ہے، جو کہ سابقہ آسمانی کتابوں میں جو کچھ بھی بتایا گیا اس کی مزید جو ہے اس کی رہنمائی، اس کی اصلاح کرتی ہے اور مزید اس کے بارے میں جو ہے ایکسپلین کرتی ہے، اس کو فردر ایلیبریٹ کر رہی ہے۔ صحیح۔ اور یہ اختتام ہی نہیں بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تکمیل ہے۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ کتاب حق کے ساتھ نازل ہوئی جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی کہ اس قرآنی آیت سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک جو ہے وہ سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق و تکمیل کرتی ہے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئیں۔ تو یعنی کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن پاک جو ہے اس کو مزید اس نے تکمیل دیا اور مزید اس کو ایلیبریٹ کیا، اور جو اس میں چینجز لائی تھیں کچھ لوگوں نے اس میں جو تحریف کی، جو چینجز کی، اس کو درست کیا۔ اور ایسے قرآن پاک میں ہے جیسے کہ وہ لوگ کتاب کو تحریف کرتے ہیں، تو یعنی یہ ہر چیز کو جو ہے، ہر انفارمیشن کو جو ہے وہ انہوں نے قرآن پاک میں قرآن نے خود بتلایا اور جتلایا۔ اور جیسے کہ اس کے حوالے سے ہے کہ سابقہ کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت تھی، تو یہ قرآن نے اسے سچ ثابت کر دکھایا۔ بے شک۔ جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، تو یعنی کہ یہ بات سچ کر دی جو کہ پچھلی کتابوں میں تھیں۔ اب یہ قرآن پاک جو ہے، انہوں نے جو قرآن پاک نے سچ ثابت کیا اور اصلاح کی، جو تحریف ہوئی تھی ان کی اصلاح کی، اور جو پیغام تھا اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو اس لیے قرآن پاک جو ہے وہ تصدیق و تکمیل کا ذریعہ ہے بنی، اور یہی نہیں بلکہ سابقہ شریعتوں کا جامع خلاصہ ہے۔ اس میں جتنی بھی شریعتیں جو ہے وہ پریویس جو اسلامی آسمانی بکس ہیں ان میں جو ایکسپلین ہوئی اس کو مزید جو ہے اس نے ایلیبریٹ اور ایکسپلین کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ یہ پچھلی جو آسمانی کتابیں تھیں وہ مخصوص قوموں کے لیے تھی، لیکن قرآن پاک جو ہے یہ پوری اب آنے والی زندگی، پوری قیامت تک کے لیے، سب کے لیے ہے، ہر خطے کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر جو ہے خطہ، ہر انسان، ہر قوم جو ہے وہ قرآن پاک کا محتاج ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ قرآن پاک سے ثابت ہوا۔ تو قرآن پاک گویا جو ہے تصدیق و تکمیل کا ذریعہ بھی ہے، اور فردر جو ہے انہوں نے کریکشن کی، اور فردر تھیمز پہ جو ہے انہوں نے ایلیبریشن کی، اور مزید جو کہ لوگوں نے جو قوم اپنی اپنی خواہشات کے مطابق کچھ لوگوں نے جو چینجنگز کی، تو قرآن نے اسے جو ہے درست کیا، اس کی اصلاح کی، اور سچائی کا پیغام جو تھا اس کو ابھارا اور اس کو مضبوط کیا اور دوبارہ سے زندہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی جن لوگوں نے ترمیم کی، تحریف کی، تو اس کو اصلاح کیا قرآن مجید نے۔ قرآن مجید میں کسی نے ترمیم یا تحریف نہ کی ہے، نہ کر سکتے ہیں، بے شک ضرورت ہی نہیں ہے، حفاظت کی جا رہی ہے۔ جیسے اس کے احکامات کا اللہ پاک نے بھی فرمایا کہ قرآن پاک کی حفاظت، قرآن پاک جو ہے کی حفاظت اللہ پاک نے خود لی ہے، اس کا ذمہ، تو اس لیے قیامت تک اس کے کوئی الفاظ، اس کا معنی کوئی ضائع نہیں ہوگا، وہی اس کی بے شک حفاظت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی جتنی ہم ریسرچ کرتے ہیں ایک ایک لفظ پر،
قرآن پاک کے ایک ایک لفظ پر کئی جو حکمت کے دریچے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. جب پڑھیں گے ایک نئے معنی کے ساتھ، ایک نئے مفہوم کے ساتھ، آپ کے ذہن کے گوشے کھلتے ہی چلے جائیں گے. اور دیگر کتب کو جس طرح سے بات ہوئی نا، توریت، زبور، انجیل، ہر کتاب یہ اس میں تحریفیں ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہے، اسے قیامت تک کوئی بدل نہیں سکتا. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج ہم بات کر رہے ہیں عظمت قرآن کے تعلق سے. کیا عظمت قرآن کے تعلق سے ہماری زبانیں کیا بات کریں گی؟ یہ کلام الہی از خود ایسی عظمت والا، ایسا بابرکت ہے کہ جو حکمتیں وہاں سے ہمیں نکلتی ہیں اور جو چشمے پھوٹتے ہیں علم و حکمت کے، جس طرح سے ابھی بات ہوئی، تو ہماری عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ موجود مہمان شخصیات ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور صدف فاطمہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، اب جب کلام الہی کی، کلام ربانی کی، قرآن مجید، فرقان حمید کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ شفا بھی ہے. اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ جب ہم تلاوت ربانی سے ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے، یعنی ہمیں ثواب اس کے حوالے سے تلاوت کا ملتا ہے، لیکن یہ قرآن کریم جو ہے وہ شفا بھی ہے. ایک روحانی اور باطنی شعور بھی ملتا ہے، سکون بھی ملتا ہے، شفا بھی ملتی ہے. کیا کہیں گی؟ شکریہ زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. جی، کہ قرآن مجید میں جو کچھ نازل ہوا ہے یہ مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے. آپ دنیا کے مسائل کو اپنے سامنے لے آئیں. جتنے مسائل ہمیں دنیا میں پیش آتے ہیں، کیا مسائل پیش آتے ہیں؟ تنگ دستی ہے جی، ہمیں اولاد ہے یا نہیں ہے تو ضدی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، یہ مسئلے ہیں. پھر ہمیں جسمانی بیماریاں، قلبی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، ڈپریشن، کہیں کوئی بدن کے امراض، کہیں کوئی باطنی امراض، کہیں آپ کو دل کا روگ، ہر ایک کے لیے وہ شفا ہے. پھر آپ دیکھیں تو ہمیں کوئی امتحان درپیش ہے، کوئی مہم درپیش ہے، ہمیں آفس میں کوئی مسئلے ہیں، بھی ساری چیزوں کو سمیٹے نا، مسائل کو، تو ہر ایک کے لیے ہمیں یا شفا چاہیے یا رحمت چاہیے. بے شک. اور قرآن اعلان کر رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. قرآن میں جو کچھ آیا ہے، کیا آیا ہے قرآن میں؟ الفاظ، حروف، صورتیں، آیتیں، رکوع. تو یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم جو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو، تمہارا اصل تو یہیں سے تمہیں اس منبع، اس سرچشمہ سے تمہیں خیر ہی خیر ملے گا. تمہارا ہر مسئلے کا حل تو اس قرآن میں موجود ہے. سورہ بنی اسرائیل میں بھی آیا، سورہ حامی مسجدہ میں بھی آیا. پھر آپ دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہی ہیں، مفہوم حدیث ہے کہ دو چیزوں میں شفا ہے تمہارے لیے، ایک شہد اور ایک قرآن پاک. بے شک، سبحان اللہ. تو یہ قرآن پاک شفا اور رحمت دے رہا ہے آپ کی ہر بیماری کا. آپ جائیں نا کسی بھی ہاسپٹل میں تو وہاں آپ کو ایک وہ آیت لکھی ہوئی ملے گی کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، بے شک، وہ مجھے شفا دیتا ہے. تو یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. فَهُوَ يَشْفِي، اس کا کلام ہے. یہ کلام الہی ہے، یہ اس خالق و مالک کے باطن سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں کہ جو اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، ان کی کام آنے کے لیے وہ کتاب دے دی ہے ہمیں کہ جس میں ہمارے ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور ایک جگہ آتا ہے کہ گویا حضور فرما رہے ہیں یا رب میری قوم نے، اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا. جب ہم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا، اس کو پڑھنا سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ تفکر چھوڑ دیا، تو ہم مسائل میں گرتے چلے گئے. آج یہ ظاہری بیماریاں ہی نہیں ہیں، یہ معاشرے کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اقوام کو کھوکھلا کر رہی ہیں، یہ ہمیں دنیا کی لذتوں اور شیطانی راہوں پر لے کر جا رہی ہیں. جو اصل بیماری ہے اس کا حل قرآن سے جڑنے میں ہے. قرآن اور صاحب قرآن جس نے اس کو پکڑ لیے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تو جس نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو وہ کامیاب و کامران ہوگا، اور جس نے چھوڑ دیا وہ پریشان حال ہوگا. بے شک، بے شک. تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے
اور دلوں کے روگ کیا ہیں. ہم آپ دیکھیں تو ہماری جو ساری جو معاشرتی بیماریاں ہیں وہ ساری دلوں کے روگ ہیں. کہیں حسد ہے, کہیں بغض ہے, کہیں کینہ ہے, کہیں غیظ و غضب ہے, کہیں کچھ. ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی ایک ایک بیماری پر آپ محنت کریں اور اسے اپنے کانٹوں کی طرح اسے اپنے اندر سے نکالیں. اور ایک دوسرا طریقہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ آگ لگا دی ایک دم تیل چھڑک کے, تو وہ تیل چھڑک کے آگ لگانا کیا ہے کہ قرآن سے ایسے جڑے کہ کہیں ادھر ادھر کی ہوش ہی نہ رہی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. دنیا کو نکال باہر پھینکا اپنی سوچوں سے, اپنے دل سے. تو کیا ہوا کہ غور کریں, پریشانی حالات نہیں خیالات بناتے ہیں. بے شک صحیح. تو آپ پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے. آپ کو جب سوچنا ہی نہیں ہے اس کو عزت مل رہی ہے مجھے کیوں نہیں مل رہی, اس کو پیسہ مل رہا ہے مجھے نہیں مل رہا, آپ نے اٹھا کے باہر پٹکا, آپ نے اپنا مرکز, سوچ کا مرکز قرآن کو بنا لیا, تو آپ کے دلوں کے روگ بھی جائیں گے. اور جب آپ ان احکامات پر عمل کریں گے آپ کی جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی. آپ جب جو کی روٹی کھائیں گے, آپ شہد استعمال کریں گے, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے, تو تمام بیماریاں دور ہوتی چلی جائیں گی. سبحان اللہ. شفا اور رحمت ملتی رہے گی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. سبحان اللہ. اور قرآن تو خود فرما رہا ہے, اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کو سکون, اطمینان, قلب کو راحت تو اسی کلام سے ملتی ہے. اللہ اکبر. آپ کی جانب آئیں گے, پوری انسانیت کے لیے ہے یہ کلام الہی, کلام ربانی. قرآن مجید جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ تمام انسانوں کے لیے مکمل ضابطہ حیات بھی ہے, نجات کا ضامن بھی ہے. اس تعلق سے آپ کیا کہیں گی صدف؟ جی بالکل. قرآن پاک جو ہے مکمل ضابطہ حیات اس طرح سے ہے کہ کیونکہ اس میں جو تعلیمات ہیں وہ ہر شعبے سے ریلیٹڈ ہیں, عبادات کے ساتھ, ہسٹری کے ساتھ ساتھ, بلکہ تمام ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ, تمام شعبے سے ریلیٹڈ ہر طرح کی اس میں انفارمیشن اور رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. جیسے کہ قرآن ہر انسان کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے. قرآن مجید میں جیسے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں, ہدایت ہے متقین کے لیے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا یہ قرآن تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے. تو کیسے ضابطہ حیات ہے کہ تمام انسانوں کے لیے نصیحت ہے, مینس کہ اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, چاہے مرد ہے, عورت ہے, علم والا ہے یا عام انسان ہے, یا امیر ہے یا غریب ہے, یا عربی ہے یا اجمی ہے, بلکہ یہ تمام انسانیت کے لیے جو ہے اس میں رہنمائی اور ہدایت موجود ہے. بے شک. اور قرآن زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کتاب میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی, ہر چیز کھول کر بیان کر دی. کیسے؟ کیونکہ اس میں ہر طرح کا, اس میں جو ہے ہر طرح کی رہنمائی ہے. جنگ و امن کے اصول ہیں, تجارت کے اصول ہیں, اور نکاح اور طلاق کے احکامات ہیں, خاندان نظام, اخلاقی نظام, اخلاق اور حقوق العباد ہے, حقوق اللہ ہے. زندگی کا جو ہر شعبہ ہے, ہر ڈپارٹمنٹ ہے, ہر چیز کو بہت ہی ایکسپلسٹلی جو ہے ایلیبریٹ کیا گیا ہے. اس لیے اس میں جو ہے ہر طرح کے شعبے کی ہدایت اور رہنمائی موجود ہے. اب قرآن جو ہے, قرآن کا اخلاقی نظام مکمل ہے. پہلے ہم نے بات کی کہ ہر شعبے سے ریلیٹڈ اور ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے ہے, لیکن اب جو ہے کیسے یہ مکمل کرتا ہے اخلاق کے نظام کو, کیونکہ اس میں اخلاقیات ہے. اس میں عفو درگزر کرنا اور دیانت داری, امانت داری, سچائی, اور یہ ساری محبت, قربت, یہ سب جو ہے یہ انصاف, عدل و انصاف, تو یہ اخلاقیات کا پیکر ہے اور اخلاق کے نظام کو مکمل کرتا ہے. اور قرآن انسان کی روح کو, ذہن کو اور معاشرت تینوں کو سنوار دیتا ہے. اب روح کو کیسے سنوارتا ہے؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, اور اسی طرح ذہن کو کیسے سوچنے کی صلاحیت دیتا ہے, سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے, تحقیق کی صلاحیت دیتا ہے. اور معاشرت کو کیسے سنوارتا ہے کہ جب عدل و انصاف ہوگا, امانت داری ہوگی, اور محبت ہوگی, اتفاق ہوگا, تو ان سب سے جو ہے وہ استقامت ہوگی, تو یہ سب کیا ہوگا, معاشری اور معاشرت جو ہے وہ سنورے گی. تو روح کی تربیت اس طرح سے ہو گئی, ذہنی تربیت ہو گئی, معاشری تربیت ہو گئی, اور قرآن نجات کا راستہ ہے. قرآن نجات کا راستہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن پاک اور ایک میری سنت. تو یعنی کہ حضور نے
اس کو پریکٹیکلی جو ہے امپلیمنٹ کر کے اس پر عمل کر کے بتایا، تو نجات تبھی ممکن ہے جب ہم قرآن کو سمجھیں گے اور اس کو پر عمل کریں گے، تو یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اور قوموں کی عزت بھی جو ہے قرآن سے ہے اور ذلت بھی قرآن سے ہے، یہ قرآن کو چھوڑنے سے ہے، یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں اپنے پاس سے بھی کہ ایسی قومیں جو کہ قرآن کو فالو نہیں کرتی یا نہیں پڑھتی، تو وہ ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑا، وہ بھٹک گئے، ان کو رہنمائی نہیں ملی۔ اور جنہوں نے قرآن کو فالو کیا، قرآن کو پڑھا، قرآن پر عمل کیا، قرآن کو پھیلایا، تو اس قوم نے ترقی حاصل کی۔ سبحان اللہ، اس طرح یہ سبحان اللہ، جو ہے ضابطہ حیات ہے۔ بہت پیارا انداز، بہت خوبصورت انداز، یعنی ایک مکمل منشور عطا فرمایا اس پاک پروردگار عالم نے، مکمل لاہ عمل ہمیں دے دیا اس پاک پروردگار عالم نے۔ میں چاہوں گی کوئی میسج دینا چاہیں اس تعلق سے، آپ فرمائیے گا۔ زینب، ایک واقعہ میرے ذہن میں کافی دیر سے گردش کر رہا ہے قرآن مجید سے متعلق، کہ یہ سورہ مبارکہ جو اتری سورہ کوثر، آپ غور کریں تو انا اعطیناک الکوثر 3 آیات ہیں، تینوں وزن میں ہیں، قافیے میں ہیں، ایک شاعری کی ایک صورت ہے۔ تو اس زمانے میں وہ خانہ کعبہ پر لٹکا دیتے تھے جو کلام چیلنجنگ ہوتا تھا، تو ایک مسلمان نے جا کر یہ تینوں آیات وہ چیلنجنگ کے طور پر وہاں لگا دی۔ اب بڑے بڑے شعراء ہیں، بڑے بڑے فصحاء ہیں جو اس چیلنج کا جواب دیتے تھے، تو ان سب نے کوششیں کی، وہ عربوں نے، کفار مکہ نے خود پھیلایا کہ اس کا جواب دو، اس کا جواب دو۔ وہ لکھ لکھ کے لاتے تھے مگر ان کو کاغذوں کو پھاڑ دیا جاتا تھا، کوئی اس کلام کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ نے چیلنج کیا تھا، بتایا تھا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اس جیسی کوئی ایک سورت لے کر آؤ۔ تو سورہ کوثر جیسی کوئی سورت نہ لا سکے، سورت محمد جیسی کہاں سے آئے گی؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ میں نے اپنے ابتدائی میں کہا کہ آج بھی یہ چیلنج اللہ رب العزت کا قائم ہے، کیونکہ کوئی اس چیلنج کو نہیں کر سکتا ہے۔ جی، آپ کوئی مختصر سا میسج۔ جی ضرور، جیسے قرآن پاک، بینگ اے ٹیچر میں یہی کہوں گی کہ جیسے ہم نے ابھی پریویسلی ڈسکس کیا کہ قرآن پاک میں ہر شعبے سے متعلق جو ہے وہ ہمیں ہدایت اور رہنمائی ہے۔ تو آج ہم اس دور میں دیکھتے ہیں تو ہر انسان جو ہے وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں ہے، اور گھریلو مسائل ہیں، تو بہت سارے معاملات ہیں۔ تو جب ہر شعبے کا سے ریلیٹڈ جو ہے ایک ہدایت اور رہنمائی موجود ہے، تو پھر ہمیں اس کو پازیٹیولی جو ہے وہ یوٹیلائز کرنا ہے اور قرآن پاک کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں توفیق دے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ آپ دونوں مہمان شخصیات کی آمد کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، صدف آپ تشریف لائیں۔ بس قرآن کو جس طرح سے بات ہوئی نا کہ اللہ کی اس رسی کو، یعنی قرآن مجید، فرقان حمید کو مضبوطی سے تھامے رکھیے۔ جس طرح ہم جسم کے لیے غذا کھاتے ہیں، وہ ہمارے جسم کی بالیدگی کے لیے، پروان چڑھانے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح روح کی غذا ہے، وہ کلام الہی ہے، جس سے ہمیں باطنی سکون عطا ہوتا ہے۔ تو بس اس کلام الہی سے جڑ جائیے، یقینی طور پر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت۔ فی امان اللہ۔